یہ جو زیادہ مال کی ہوس ہوتی ہے اور حب جاہ جو ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے قاتل ہے، انسان کے ایمان کے لیے قاتل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان انسان کو مال کی محبت اور عزت و جاہ کی محبت جو ہے وہ اس کے ایمان کو خراب کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جب مال کی محبت بڑھ جاتی ہے اور اس کو اپنا سٹیٹس بڑھانے کی جو ایک طلب ہے وہ لگ جاتی ہے، تو پھر وہ نہ ظلم سے باز آتا ہے، نہ وہ رشوت لینے سے باز آتا ہے، نہ وہ حرام کا مال لینے سے باز آتا ہے، بلکہ اس کے اندر ایسی طلب بڑھتی ہے مال کی اور اپنا سٹیٹس دوسروں سے الگ کرنے کی کہ وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات امیر بن جاؤں اور اس کے لیے مجھے جو کرنا پڑے میں کروں۔ آج یہ جو ظلم ہوتا ہے، کسی کی زمین مار لی، کسی کا حق کھا لیا، رشوت خوری عام ہے، حرام خوری عام ہے، اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ مال بٹورنے کی سوچ اور فکر ہے، تو اس کے پیچھے یہی دو چیزیں ہیں، ایک مال کی بے انتہا محبت ہے اور ایک عزت کی حاصل کرنے کی بے جا ایک محبت اور لالچ کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ میں لوگوں میں ممتاز نظر آؤں، اور یہ نہیں سوچتا کہ ان العزت للہ جمیعا، کہ عزتیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اور بنانے والے نے کسی ایک جگہ پر بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ جو ہے تمہیں عزت دوں گا مال کی وجہ سے، یا میں تمہیں عزت دوں گا تمہارے عہدوں کی وجہ سے، تمہارے جو ہے وہ کسی منصب کی وجہ سے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عزت کا جو معیار ہے وہ اللہ پاک کی رضا اور اللہ کا خوف ہے، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ عزت دیتے ہیں، اور عزت اس کو دیتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ وگرنہ اللہ پاک نے فرعون کو حکومت سمیت تباہ کر کے بتا دیا کہ حکومت میں عزت نہیں ہے، قارون کو مال و دولت سمیت تباہ کر کے بتا دیا کہ مال و دولت کے اندر عزت نہیں ہے، حامان کو وزارتوں سمیت تباہ و برباد کر دیا، نمرود کو بادشاہت سمیت تباہ کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے سارے واقعات قرآن مجید کے اندر ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ عزت اور ذلت کا معیار جو ہے وہ مال کے زیادہ ہونے یا کم ہونے سے نہیں ہے، بلکہ عزت کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو حضرت بلال کو اللہ رب العزت نہ مال ہے، نہ حسب نسب ہے، نہ جو ہے وہ طاقت ہے، لیکن نہ شکل اس طرح کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے ان کو اتنی عزت بخشی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر کسی کے چلنے کی آواز سنی تو پوچھا تو بتایا گیا یہ آپ کا غلام بلال ہے۔ تو بھائیو یہ یاد رکھیں، اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اگر آپ مال کے اندر برکت چاہتے ہیں، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ لازم پکڑنا ہوگی، وگرنہ یاد رکھو جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ان کے طریقے سے ہٹ کے یہ چیزیں پانے کی کوشش کرے گا تو اللہ پاک اس کو تھکا دیں گے، لیکن ملے گا وہی جو اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں کیا ہوا ہے۔ اللہ ہم کو سمجھ نصیب فرما دے۔